باقی جذباتی طور پہ تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا. یار خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں. یعنی نبی علیہ السلام یہ کچھ کرتے تھے؟ یعنی آپ نے کہیں تعلیم کیا ہے کہ بھی خط لکھ دو فلاں دریا کو یہ نہ ہو رہا ہو، پھر جذباتی طور پہ اسے انہیں ڈکلیئر کروا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی اس طریقے سے خطوں سے ہی کچھ ہونا تھا تو حضرت عمر ایک خط جو ہے قادسیہ میں لکھ دیتے اور ریگستان کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے ایک ایسا طوفان آئے کہ پرشین امپائر کے ہاتھی جو ہیں سارے اندھے ہو جائیں اور ہم جنگ جیت جائیں. ایویں ہوتا ہے یار، خدا دا نہ آ جائے. اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر علی مرزا کی اس ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا. دریائے نیل سوکھ جایا کرتا تھا اور وہاں کے لوگ ایک نئی نویلی دلہن کو اس دریا کے اندر ڈالا کرتے تھے، اس کے بعد وہ چلا کرتا تھا، پانی اس کے اندر آتا تھا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ ایسا مت کرو، لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پانی نہیں آئے گا. تو انہوں نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا دریائے نیل کے نام ایک خط، جس میں لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی اور اپنے حکم سے چلتا ہے تو مت چل. دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے چلتا ہے اور وہی ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے. تو اس واقعے کو تاریخ ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے اہل علم اس کو موضوع من گھڑت نہیں کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ضعف کا حکم لگاتے ہیں، ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں. اور ضعیف واقعات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس واقعے کو بالکل بیان کیا جا سکتا ہے. ہماری تاریخ کی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے اور بہت سے اہل علم نے اس کو بیان کر رکھا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یا اس واقعے کا یہ کہہ کر مذاق اڑانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب کچھ کیا کرتے تھے، آپ نے کہیں تعلیم کی ہے کہ خط لکھ دو. یہ جاہل جس طرح سے انجینئر علی مرزا مذاق اڑا رہا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک خط قادسیہ میں لکھ دیتے اور ریگستان سے کہتے کہ اللہ کے حکم سے ایک طوفان آئے اور یہ سب اندھے ہو جائیں اور ہم جنگ جیت جائیں. یہ جاہل اتنی سی بات نہیں جانتا ہے کہ جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں یا انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں ان میں نہ انبیاء کو اختیار ہوتا ہے نہ اولیاء اللہ کو اختیار ہوتا ہے. معجزہ در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اور کرامت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اصل تو کرنے والے اللہ ہوتے ہیں لیکن کسی اللہ کے نیک بندے سے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں. اور اس کا جو طریقہ ہے مذاق اڑانے کا یہ بالکل وہی ہے جیسے منکرین حدیث مذاق اڑایا کرتے ہیں. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ ایسے ہی تو مذاق بناتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ لے لیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ بیان ہوا ہوگا اور پھر اس کا مذاق بنانا شروع کر دیں گے. کتنے اس طرح کے واقعات جو ہے کتابوں کے اندر ملتے ہیں. مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر ہوا ہے. اس کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان ساتھ میں تھے. تو احد پہاڑ ان کو لے کر ہلنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو رک جا، ٹھہر جا تو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس لیے کہ تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے. اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کہیں نہیں فرمایا جب احد کی لڑائی چل رہی تھی، صحابہ اکرام شہید ہو رہے تھے، تو اس وقت اس طرح کا حکم دے دیتے پہاڑ کو کہ تو ان سب کو لے کے نکل جا. تو پہاڑ نکل جاتا، سارے کے سارے لوگ مر جاتے، صحابہ اکرام کی جان بچ جاتی. تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی جاہل، کوئی کم عقل اس طرح کی تقریر کر سکتا ہے. اور منکرین حدیث یہی کیا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور بھی ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. مثال کے طور پر مشہور واقعہ ہے، بہت سے اہل علم نے اس کو کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ کے اندر تشریف لے گئے تھے تو وہاں وہ جنگ میں ہارنے لگے. ادھر مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. وہ جمعے کے لیے تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، اچانک سے یہ فرمانے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یہ فرمانے لگے. صحابہ اکرام حیران کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو بعد میں پھر بتایا گیا کہ در حقیقت حضرت ساریہ جو تھے جنگ کے میدان کے اندر
وہ جنگ ہارنے والے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تدبیر ان کو بتائی کہ تم پہاڑ کو لازم پکڑ لو یا پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، اس طرح سے تم نہیں ہارو گے۔ تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ جنگ جیت گئے۔ اور پھر یہ جو صحابہ جب واپس لوٹے تو انہوں نے آ کے بتایا بھی کہ ہم نے جنگ کے دوران آپ کی آواز کو وہاں سنا تھا۔ تو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، اور جو صحابیوں سینکڑوں میل دور ہیں جہاد کے میدان کے اندر موجود ہے، حضرت جو ہے یہاں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا منظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں زبان سے اپنا ایک جملہ بولتے ہیں، وہ آواز جو ہے جو صحابہ ہیں میدان کے اندر ان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ان کی کرامت ہے، اور تمام اہل علم جو ہیں اکا دکا غیر مقلدین کو چھوڑ کر وہ اس واقعے کو جو ہے کرامت کے اوپر محمول کرتے ہیں اور اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے عرب علماء ہیں انہوں نے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ فلاں موقع پر ایسا کیوں نہیں ہوا، فلاں موقع پر جو ہے جب مسلمان ہار رہے تھے وہاں آواز لگا دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جیت جاتے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی تقریریں ہر جگہ نہیں ہوا کرتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں وہ جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ کشف اور کرامت اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، اور جب نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا۔ یہ موٹی سی بات ہے، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس طرح کے جو جاہل ہیں، جو انجینئر علی مرزا اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے نقصان یہ ہونے لگا ہے کہ جو بیچارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں کو سنا کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ کر اس طرح کے ہمارے ہاں جو معتبر واقعات ہیں وہ ان کا بھی جو ہے انکار کرنے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔